کسی جگہ بھی صرف ٹرانسمیشن میں خرابی کے باعث اس وقت شٹ ڈاؤن نہیں ہے، اور اگر کہیں صارفین کو ایسی مشکل کا سامنا ہے تو میری استدعا ہے کہ وہ رابطہ کریں وزارت توانائی سے بھی یا اپنی جو لوکل ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے تاکہ اسے فوری طور پر درست کیا جا سکے۔ پچھلے ہفتے میں ہی جو ہمارے آخری 2 فیڈر جو سیلاب کی وجہ سے متاثر تھے، جہاں ویسے ابھی بھی کچھ پانی موجود ہے، خیر پور ناتھن شاہ سندھ کا ایک علاقہ ہے دادو کے قریب، اور اس کے بعد بھان سعید آباد، یہ 2 سب سے زیادہ جہاں زیادہ پانی تھا سیلاب کے دوران، ان کو بھی پچھلے 10 دن میں ایک ہفتے میں ہم نے دوبارہ سے ریکنیکٹ کر دیا ہے۔ تو اب سیلاب کی وجہ سے کوئی بھی علاقہ جس میں تعطل آیا تھا وہ اس وقت پوری طرح کنیکٹڈ ہیں۔ پاکستان کے تمام علاقے خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک، اور یہ ممکن تبھی ہوا ہے کہ ہمارے پاس محمد شہباز شریف کی صورت میں ایک بہت متحرک اور ولولہ انگیز قیادت موجود ہے، جو ہر چیز کی خود نگرانی کرتے ہیں، اور جن کی مثال کو دیکھ کر پھر ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں وزارت توانائی میں کہ مستقل طور پر نگرانی کی جائے۔ تو یہ جو پرسوں والا واقعہ ہوا تھا اسے مکمل طور پر ریکور کر لیا گیا ہے۔ اس میں جو ایک انکوائری ہے جس کا ہم نے حکم دیا تھا جمعرات کے دن، اس کی رپورٹ جو ہے وہ سوموار کو متوقع ہے، اور وہ ایک اہم رپورٹ ہوگی جس کا پھر میں نے کمٹ بھی کیا ہے کہ ہم اس کی ایک بیلاگ جو ہے اس کی دوبارہ سے تصدیق بھی کروائیں گے، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی کروائیں گے کہ کیا یہ رپورٹ جو ہے درست ہے اور کیا کسی کو بھی بچانے کے لیے تو کوئی کور اپ نہیں ہو رہا۔ لیکن بڑا سنجیدہ واقعہ تھا کیونکہ 2 ہمارے پاس ہمارے سسٹم میں ایک ریڈنڈنسی موجود ہے، یعنی اگر 3 لائنیں ہیں جو کنیکٹ کرتی ہیں جنوب کو شمال سے، تو 3 میں سے ایک جو ہے وہ تو معمول کی ریپیئر کی وجہ سے بند تھی، تو 2 کا اکٹھا خراب ہونا جو ہے وہ ایک اچنبے کی بات ہے جس کی انکوائری ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہ ہے کہ وزارت توانائی کی ایک بہت بڑی کامیابی، اور جس میں NPCC نے بھی اپنا حصہ ڈالا، کہ ہم نے اس واقعے کے باوجود پورے ملک میں بلیک آؤٹ نہیں ہوا، آدھے حصے تک اس کو محدود کیا گیا اور پھر اس آدھے حصے کو فوری طور پر قلیل ترین مدت میں ریکور کیا گیا۔ تو یہاں گجرانوالہ میں جہاں ہم موجود ہیں وہاں صرف اس کا اثر یہ آیا کہ کچھ دیر کے لیے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ ہوا اور وہ کل پھر دوبارہ درست ہو گیا۔ لیکن یہ جو کوشش کی گئی اس میں جو سی پیک کے تحت لگنے والے پروجیکٹس ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، خاص طور پہ جو مٹیاری لاہور کی ٹرانسمیشن لائن ہے جو سی پیک کے تحت لگی تھی، اور بڑا وہ ہمارا کی پروجیکٹ ہے۔ اس کے اندر ایسے سیف گارڈز تھے جس کی وجہ سے ہم جو ملک کا شمالی حصہ ہے ہم نے اس کو بچا لیا بلیک آؤٹ سے، اور یہاں بہت سارے لوگوں کو محسوس نہیں ہوا کہ کہیں کوئی نظام میں تعطل آیا ہے۔ یہ بھی ایک سی پیک کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس کے اندر بھی اب ایک جدیدیت آئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس قسم کے فوری اور بچاؤ کرنے والے اقدامات کرنے کے قابل ہیں۔ دوسری جو بات آپ کو میں نے بتانی تھی وہ آپ نے پڑھی بھی ہے اخبار میں کہ اس مہینے نیپرا نے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا تعین کیا ہے وہ محترم حضرات غور سے لکھیں صرف 19 پیسے ہے۔ یہ وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے جو جون کے میں 9 روپے 89 پیسے تھی، اب وہ گھٹ کر 22 پیسے ہم نے ان کو اپیل کی تھی، لیکن نیپرا نے 19 پیسے ڈٹرمن کیا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے جو آپ کو بل ایشو ہوں گے ان میں جو ہے وہ پچھلے مہینے کی جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے